نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام جتنی پریشانی، مشقت، تکلیف اور بیماری آتی تھی، نماز کی طرف رجوع بڑھ جاتا تھا۔ بیماری کے عالم میں وضو کرنا بہت بڑے ثواب کی بات ہے۔ فرمایا کہ میں تمہیں وہ اعمال نہ بتاؤں جن کی وجہ سے گناہ معاف ہوتے ہیں، درجات بلند ہوتے ہیں؟ عرض کیا یا رسول اللہ ضرور بتائیے۔ ارشاد فرمایا کہ ناگواری کے وقت، سردی ہے یا بیماری ہے، کوئی دکھن ہے، جس میں درد ہے، اٹھا نہیں جا رہا، ایسے حالت میں وضو کو اچھے طریقے سے کرنا یہ اللہ تعالیٰ کو بڑا پسند ہے، اور ان حالت میں نماز پڑھنا اللہ کو بڑا پسند ہے، ان حالات میں مسجد آنا اللہ تعالیٰ کو بڑا پسند ہے۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ وفات کے وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے پردہ فرما جانے کے وقت بار 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 یہی کلمات کہہ رہے تھے، الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم۔ میری امت نماز نماز، اپنے ماتحتوں کا، اپنے غلاموں کا، اپنے بیوی بچوں کا، اپنے سے چھوٹوں کا خیال رکھنا۔ یہی کہتے رہے حتیٰ کہ آپ کی آواز کمزور سے کمزور ہوتی گئی، اتنی کمزور ہو گئی پھر آواز بھی سمجھ میں نہیں آتی تھی، لیکن آخر تک یہی کہتے رہے میری امت نماز کا خیال رکھے، اور ہم نماز ہی سب سے زیادہ قضا کریں۔ ہمیں عائشہ فرماتی ہیں کہ تہجد کی نماز کبھی مت چھوڑا کرو۔ حضور نے کبھی تہجد کی نماز نہیں چھوڑی، ہاں اگر کبھی بیمار ہوتے، نہ پڑھ سکتے ہوتے تو دن میں پڑھ لیا کرتے تھے تہجد۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ بیماری میں تھے، آخری جو وقت تھا، زخم لگا ہوا تھا، بے ہوش ہو گئے تھے، کپڑا ڈلا ہوا تھا، نماز کا وقت ہو گیا تھا۔ لوگوں نے پوچھا بھئی کیا رہا ہے؟ کہا ان کو کہو کہ نماز کا وقت ہے، فوری طور پر یہ ہوش میں آئیں گے، اور کسی طریقے سے یہ کسی طرح متوجہ نہیں ہو رہے۔ نماز ایک ایسی چیز ہے جو ایک دم اس کا یہ سن کے گھبرا جائیں گے اور نماز کی فکر کریں گے۔ تو جیسے لوگوں نے کہا نماز، تو فوراً وہ ہوش میں آئے، اور حضرت عمر نے فرمایا اللہ کی قسم جو آدمی نماز چھوڑ دے اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں۔ اس کے بعد انہوں نے نماز اس حالت میں پڑھی کہ ان کے جسم سے خون بھی بہہ رہا تھا۔ تو نماز کی اس قدر پابندی بیماری کے عالم میں، تو بیمار آدمی کی صفات میں سے ایک صفت کہ دوران بیماری بھی نماز پڑھتا رہے۔ ایک اور حدیث سنیے اور دل کے کانوں سے سنیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں جو کھلم کھلا منافق ہوتا تھا نا، جماعت کی نماز سے صرف وہی رہتا تھا، ورنہ عام منافق بھی نماز سے، جماعت کی نماز سے باقی نہیں رہتا تھا۔ اور آگے کیا ہے کہ وہ شخص جو دو آدمیوں کے سہارے مسجد پہنچ سکے، وہ دو لوگوں کے سہارے کے ساتھ مسجد جماعت میں پہنچ جاتا تھا۔ ہم لوگ کدھر ہیں جن کی نمازیں قضا ہو جاتی ہیں؟ کھلم کھلا منافق تو رہ جاتا تھا، عام منافق بھی مسجد پہنچ جاتا تھا۔ اب آگے میں نہ ہی کچھ بولوں تو اچھا ہے۔ عتبان بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبیلہ بنو سالم کے سردار تھے، بدر میں شریک ہوئے، بعد میں نابینا ہو گئے۔ نبی علیہ السلام کے پاس آئے، کہنے لگے کہ میں نابینا ہوں، مجھے اجازت دے میں گھر میں نماز پڑھ لیا کروں۔ پوچھا اذان کی آواز آتی ہے؟ کہا آتی ہے کہ نہیں، پھر پہنچو مسجد۔ بعد میں پھر ان کو رخصت دے دی گئی تھی، لیکن بتا دیا کہ بھئی مسجد پہنچو۔ تو صحابہ کرام ہمارے لیے ہر جگہ آئیڈیل ہیں۔